السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ادبی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی۔ باب نمبر 4، پہلی پکار۔ آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 86 to 94 اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے؟ ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب میں کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف ان کا طواف کرتے ہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ سارا عرب ہم پر ہلا بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں۔ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہم دیوتاؤں کو، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، اور نہ ہم نے ان کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے، نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور یہ کہا، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس اور حشام کا بیٹا عمرو، ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، یہ سب ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دلد ہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا، یہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویراں ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لہذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئی اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اس سے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو اس باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی تو اس طرح چین مل سکے گا۔ ابو طالب سے کچھ نہ بن پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ بولے، بھتیجے یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت نہیں کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ ہی تم کو اور تمہاری خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فکرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائے تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کی قدم چومے گی۔ ابو جہل زور سے چینکا، تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فکرہ ہے؟ اس جیسے 10 فکرے ہم سے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اچھا دیکھ اب تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا صالحہ عنصر آپ کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت تلملائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین ہے، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت ہے، مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی، لہٰذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی
اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننگی تلواریں ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چلنی کریں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ کی ہجو کرتے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا اس کو شہر کی ہوس ہے۔ ایک دن ایک مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضع سخن ہے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کاموں میں برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں، اور اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوا تو دلیل ہو دے گا، اور اگر جھوٹا ہوا تو محض دعویٰ ہی کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا کہ اس سے جتنا چاہیں ستائیں اور ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا نہ باز پرس کا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید ان پر حق کا نقاب ہو گیا ہو اور وہ شاید اب ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا، وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہماری دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالا، یہی کیا، پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں۔ علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ کو بہت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی کوئی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور بھڑک اٹھی اور ان میں ایک غل مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے، نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو، اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان کے مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو اور اس وقت ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمے بھی ایسا زمزم سے میٹھا ہو جسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہوں، ہمارے یہاں بھی بہنے لگے۔ کسی نے کہا اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے اور چاندی کے بہت سے خزانے دے تاکہ تم عیش کی زندگی گزارو، یہ کیا کہ ہماری ہی طرح بازاروں میں مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ کسی نے کہا یہ ماما میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوجتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لایا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو تو ہم ایمان لے آئیں، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب جس کی یہ دھمکیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، اور جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب کو ٹھکرا دیا۔ سن لو، اب ہم معذور ہیں اور اب ہم حق پہ ہیں کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کریں۔ یاد رکھو ہم تمہاری جان ہی لے لیں گے، اور اب یا تو تم رہو گے یا پھر ہم۔
اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، نعوذ باللہ، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا، ابو طالب کو کیا ہوگا؟ اور ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بکھر جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ لوگ یہی تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہی خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ ہم اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بلاخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جو جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور اور دنیا حسین کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دے اور اس کی جگہ اس کو رکھ لے۔ اپنی اس بودھی ترتیب پر قریش بہت مگن تھا، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی جوان، اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیا حسین کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اب اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ خواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر رکھا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں! ابو طالب ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہ گیا، پھر بولا، اے عقل کے مارے دیناوو، کتنا برا سودا کر رہے ہو تمہارا بیٹا تم اپنے پاس رکھ کر موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی تکا بوٹیاں کرو؟ خدا کی قسم، یہ تو قیامت تک نہ ہو سکے گا۔ عدی کا بیٹا معتم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوششیں کی کہ ناگواری کی کہ کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا، باخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اصل میں تم نے مجھ سے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں کے میرے خلاف برکاتے رہتے ہو تو جو جی میں کر کے دیکھو۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بار بار کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی نے روکا۔ سن لیجیے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اور اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب یا تو آپ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے، اور معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کی بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بناؤ گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گری تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بلاخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دیں، کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی حدوت کو پارا کر دیا تھا، اور اسی نے شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس گئے۔ چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا۔ پھر بولے، جانے ام، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہ نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گری تھی، اور دنیا بھی سراپا انتظار تھی کہ دیکھیے اب کیا ہوگا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لی۔ کہو، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ نے وہی بات پسند کی جس نے خود خدا کی پسند تھی۔ چنانچہ پورے عزم چچا،
خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا یہ تو کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ کی عزم و حوصلہ کا ان پر بڑا اثر ہوا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئیں، ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہ، چچا نے مجھے صدا کلیجے سے لگا رکھا تھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس گیا۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہروں پر بل آتا ہے آیا کرے، ان کی تیوری چڑھنی ہے چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑائے رہیں گے اور تاریخ دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم، یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور ان کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بڑھ آئے اور ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس پر جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت پر تل گیا اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگا۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ زمین لرز اٹھی اور آسمان تھڑا گیا، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کے بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔